بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، ہم سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گفتگو کر رہے ہیں اور ہمارے ویلاگ کا موضوع حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات پاک کی مختلف جہات اور ان سے روشنی اور رہنمائی لینا ہے۔ ناظرین کرام، سیرت پر گفتگو کرنے کی بہت سی ڈائمینشنز ہیں، بہت سے پہلو ہیں، بہت سے اسالیب ہیں، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ دنیا میں جس شخصیت پر سب سے زیادہ لکھا گیا ہے، جس شخصیت کے بارے میں سب سے زیادہ بولا گیا ہے، جن کی سب سے زیادہ تحسین کی گئی ہے، توصیف کی گئی ہے، وہ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آپ کی سیرت پر دنیا کی ہر زبان میں، ہر صنف سخن میں، نظم میں، نثر میں اتنا کچھ لکھا گیا ہے کہ اسے پڑھنے کے لیے بھی زندگیاں ناکافی ہیں۔ یعنی جب ہم سیرت پہ بات کرنا چاہتے ہیں، سیرت پہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں، سیرت کو سمجھنا چاہتے ہیں اور سیرت سے رہنمائی لینا چاہتے ہیں، تو ان گنت جہاد ہے۔ یہاں جب ہم ویلاگ کر رہے ہیں سیرت پر، تو ہمارے پیش نظر ایک نقطہ ہے، وہ نقطہ ہے ہم اپنی زندگی کی اپروچ کو سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں کیسے بنائیں۔ سب سے پہلے جس بات کی طرف آج ہم اس ویلاگ میں اشارہ کرنا چاہیں گے ناظرین کرام، وہ یہ ہے کہ سیرت پہ جب لکھا گیا تو کچھ اصولوں کو، کچھ ضوابط کو پیش نظر رکھ کے لکھا گیا، کچھ ضوابط کو مستحضر رکھا گیا۔ مثلا جب ہم سیرت پہ بات کریں تو بطور خاتم النبیین کے بات کریں، جب ہم سیرت پہ بات کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کے حوالے سے بات کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول انسانیت ہونے کے حوالے سے بات کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے ہر پہلو کے رہنما ہونے کے حوالے سے بات کریں۔ ایک نقطہ جسے ہم نے کبھی فراموش نہیں کرنا سیرت نبوی پر بات کرتے ہوئے، وہ یہ ہے کہ کمال سیرت کے فہم کے حوالے سے ہماری عقل ہمیشہ نارسا رہے گی۔ یعنی جب آپ سیرت پہ بات کرنے لگے ہیں، سیرت کے بارے میں غور و فکر کرنے لگے ہیں، تو جس کو کہتے ہیں نا بسم اللہ، یا بلکہ بسم اللہ سے بھی پہلے تعوذ کہتے ہیں، ہم شیطان سے پناہ مانگ کے قرآن مجید کی طرف آتے ہیں نا، ہم اس بات سے پناہ مانگ کے سیرت کی طرف آئیں گے کہ ہم سیرت کو کلیتاً سمجھتے ہیں۔ انسانی عقلیں جتنا بھی سفر کر لیں، سیرت کے کمال کا کما حق و احاطہ نہیں کر سکتی۔ اگر ہم اس اصول کو اپنے شعور میں راسخ کر لیں تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا، اس کا ثمر کیا ہوگا؟ ہم کبھی بھی سیرت کی تفہیم کے حوالے سے انحراف کا یا کسی بھی طرح کی فکری مغالطے کا اور لغزش کا شکار نہیں ہوں گے۔ دوسری بات جو سیرت کی تفہیم کے حوالے سے اور سیرت پر بات کرنے کے حوالے سے پیش نظر رکھنا ضروری ہے، وہ یہ ہے قرآن مجید حضور کی سیرت کو بیان کرتا ہے، اور حضور کی سیرت قرآن مجید کی تفسیر توضیح کرتی ہے۔ یعنی یہ دونوں کمپلیمنٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کو۔ جب ہم قرآن مجید کو سیرت کی روشنی میں سمجھتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے، قرآن مجید کی تعلیمات اپلائی کیسے ہو رہی ہیں یہ حقیقت ہمارے سامنے کھلتی ہے۔ اور جب ہم سیرت کو قرآن مجید کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس سے جو چیز ہمارے سامنے نکھر کے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ سیرت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات پاک کا ہر عمل ایک ڈیوائن پلان کا حصہ ہے، ایک یونیورسل پروٹوکول فراہم کرنے والا ضابطہ ہے۔ وما ینطق عن الہویٰ، کہ حضور اپنی خواہش نفس سے کلام نہیں فرماتے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل کو قرآن مجید کس طرح سے بیان کر رہا ہے، اس چیز کو ہم نے سامنے رکھنا ہے۔ اور تیسری بات، جب حضور سے ہم پوچھتے ہیں کہ کائنات میں سب سے اہم کون ہے، آپ فرماتے ہیں اللہ کی طرف آؤ۔ اور جب اللہ سے پوچھتے ہیں کائنات میں سب سے اہم کون ہے، تو اللہ فرماتا ہے میرے رسول کے پاس آؤ۔ یہ جو تعلق ہے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اس تعلق کی اس نوعیت کو بھی اگر ہم پیش نظر رکھیں، بہت سے اعتقادی، فکری اور علمی مغالطے ختم ہو جاتے ہیں۔ مسئلہ کیا ہوتا ہے، جب ہم شتر بے مہار کی طرح کسی علمی دنیا میں گھس جاتے ہیں اور اپنے مذمومہ معیارات، تصورات کے مطابق دوڑتے چلے جاتے ہیں، اس سے جو بنیادی حقائق ہیں اپنے اصل ماہیت کے ساتھ، اصل حیت کے ساتھ، اصل صورت کے ساتھ وہ ہمارے ہاتھوں سے نکل جاتے ہیں، اور پھر نتیجہ مغالطوں کی صورت میں نکلتا ہے۔ سیرت کے باب میں ان چیزوں کو پیش نظر رکھنا کہ اللہ اور رسول کے تعلق کی نزاکتیں کیا ہیں، اور
کس طرح سے قرآن مجید اور سیرت نبوی ایک دوسرے کو ایکسپلین کر رہے ہیں، ایک دوسرے کی توضیح و تشریح کر رہے ہیں۔ اس کے بعد جب ہم اپنی زندگی کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، زندگی کے بارے میں کوئی فیصلے کرتے ہیں اور سیرت سے رہنمائی لیتے ہیں، تو ہمیں ایک ایسی اپروچ ملتی ہے جس اپروچ کو میں بہت مختصر الفاظ میں یہ کہنا چاہوں گا، اس اپروچ کو الوہی تحفظ حاصل ہوتا ہے۔ سورہ صفات کی آخری آیہ مبارکہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اب دیکھیں ان آیات میں 3 باتیں بیان ہوئی ہیں۔ پہلے اللہ کی تسبیح ہے، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، کہ مشرک لوگ جو شرک کے حوالے سے شرکیہ چیزیں اللہ کے بارے میں بیان کرتے ہیں، اللہ ان سے پاک ہے۔ وسلام علی المرسلین، اللہ کی طرف سے اس کے رسولوں پر سلام ہے، سلامتی ہے۔ والحمد للہ رب العالمین، ساری تعریفیں، ساری حمد اللہ کے لیے ہے جو سب جہانوں کا رب ہے۔ یعنی آپ دیکھیں سلام کو اللہ نے درمیان میں رکھا ہے، شروع میں تسبیح ہے اور بعد میں تحمید ہے، شروع میں اللہ کی پاکی ہے اور بعد میں اللہ کی حمد و ثنا ہے۔ یعنی جو میں نے عرض کیا نا کہ اللہ کے سامنے اس کائنات میں سب سے اہم ترین ہستی ذات نبوت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے۔ اور جب اللہ کے پیغمبر کے پاس آتے ہیں تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ، ہماری پرائرٹی اللہ ہونی چاہیے۔ تو اس احتیاط کے ساتھ جب ہم سیرت کو سمجھنے کے لیے آگے بڑھیں گے تو لازمی ہمیں سیرت سے وہ ضابطہ ملے گا، وہ اصول ملے گا، وہ منہج ملے گا، جس سے ہم اپنی پوری کی پوری زندگی کو ریوزٹ کرتے ہوئے ایسی ڈگر پہ چلا سکتے ہیں، ایسے انداز سے آگے بڑھا سکتے ہیں جو محفوظ اور مامون راستہ ہے۔